ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج الحمدللہ 22 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ احزاب آدی اور سورۃ السبا، سورہ فاطر مکمل تلاوت ہوئی۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں، جو چاہے ان حالات میں آپ کے ساتھ رہے اور جو ان حالات کے اوپر صبر نہ کر سکے وہ بے شک اگر جانا چاہتی ہیں آپ انہیں خوشی سے چھوڑ دیں، چونکہ آپ کے گھر میں تو حالات کی تنگی، فقر و فاقہ، اللہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو یہ آیت سنائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سنانے لگے تو پہلے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، میں تمہیں ایک چیز بتانے لگا ہوں مگر خود جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، پہلے اپنے ابا سے مشورہ کرنا۔ وہ حیران ہو گئی، کون سی بات بتانے لگے کہ جس کے لیے آپ نے مجھے پہلے بیدار کیا اور سمجھایا کہ دیکھو خود فیصلہ نہ کرنا، پہلے ابا سے مشورہ کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس آیت کو آیت تخییر کہتے ہیں، جس میں اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ بیویوں کو اختیار دیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو فرمانے لگی، کوئی بات ہوتی ہے کہ آدمی گھر والوں سے مشورہ کرتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے جیسے کیسے حالات ہیں مجھے ساری زندگی آپ کے پاس رہنا ہے، میں آخرت میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے 100% آپ کے گھر کا ماحول منظور ہے، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ سب بیویوں کا یہی جواب تھا۔ دیکھیں حالات جیسے کیسے ہوں، اگر شوہر کے بیوی کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں، رویہ اچھا ہو، غربت میں بھی بیوی ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوتی۔ ارب پتی ہو، اگر رویہ اچھا نہ ہو، اخلاق اچھے نہ ہوں، تو ایسے گھر میں بھی عورتیں نہیں رہنا چاہتی۔ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ جو گھریلو زندگی ہے، یہ بھی ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جس کے اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھے ہوں۔ باہر سارے مسکرا کر ملتے ہیں، گھر میں باہر سب کے ساتھ رویہ اچھا ہے، گھر میں رویہ اچھا نہیں۔ یہ سب سے اہم زندگی کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم نماز ٹھیک کرتے ہیں، اس طرح زندگی کے اس حصے کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آداب بتائے، فرمایا کہ آپ بیوی کی جو نبی کی جو گھر والی عورتیں ہیں یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ آپ ساری امت کے لیے نمونہ ہیں۔ کچھ عورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن مجید میں جب بھی کسی نیکی کا اجر بیان کیا جاتا ہے وہ تو مردوں کے لیے ذکر ہوتا ہے، کیا عورتیں جو نیکی کر رہی ہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے؟ نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، اسی طرح تہجد پڑھتی ہیں، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، عورتوں کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ذکر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سبحان اللہ، ساری نیکیاں گنوا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کے لیے اللہ نے اجر عظیم رکھا ہے۔
عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کا ذکر نہیں فرماتے، یہ بھی ایک سبق دیا ہے کہ یہ چیز پردے کی، لیکن اجر و ثواب میں مردوں سے وہ کم نہیں ہے۔ جس کا جتنا اجر ہوگا، عمل ہوگا، اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ بعض جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کا تسلی دینے کے لیے ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولا بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، یہ بچے آئے تھے آپ کے پاس، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے غلام خرید کر اپنی پھوپھی کو ہدیہ دیا تھا کہ آپ کی خدمت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگے، اب آپ کے تو بیٹے ویسے نہیں تھے، آپ نے اس کو اتنی محبت دی کہ اس کو بیٹا بنا لیا۔ گھر والے لینے بھی آئے تو زید ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی کوشش کی، اپنے ہی خاندان میں پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا۔ حضرت زینب کو پتہ چلا وہ تو قریش کی تھی، سب سے اونچے خاندان کی، وہ راضی نہیں ہوئی۔ بھائی بھی نہ مانے کہ کچھ بھی ہے تو غلام نا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی تو یہ آیت نازل ہوئی، کسی مومن مرد اور عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں۔ اب اللہ نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی آپ کی چاہت تھی، مگر آپ کی چاہت کو اللہ نے اپنا فیصلہ کہا کہ میرے نبی نے چاہا تو بس اللہ کی چاہت بھی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اب یہ آیت سنی حضرت زینب نے اور ان کے بھائی نے، دونوں نے کہا کہ بس جب اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا ہم راضی، تیار ہو۔ شادی ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کس نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چاہت آپ کی بھی اور رب کی بھی۔ کچھ دن گزرے، ان کی آپس میں نہ بنے۔ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ روزانہ چخ 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 چخ، میں اب تنگ آ گئی ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خبردار، میرے کہنے پر یہ شادی ہوئی۔ اس معاشرے میں اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر تو شادی نہیں ہوتی تھی، اور بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ کتنے بڑے خاندان کی بچی کو طلاق ہو۔ اب وہ پھر آئیں گے یا رسول اللہ میں اب تنگ آ گیا، آپ پھر منع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منع نہ کرے، طلاق دینے دیں۔ حضرت زید نے طلاق دے دی۔ جب نوبت ایسی آ جائے نا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو کچھ لوگ ظلم پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں طلاق دینا گناہ ہے، ہم طلاق تو نہیں دیں گے، مر جائیں گے طلاق نہیں دیں گے، دوسری کی زندگی بھلے تباہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کسی کو لٹکا کے رکھنا یہ بڑا ظلم ہے، یا تو بیوی بنا کے رکھیں یا پھر آزاد کریں۔ اللہ نے فرمایا طلاق دینے دی۔ حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں کہ اب کیا ازالہ ہو سکتا ہے؟ اگر میرا یہ منہ بولا بیٹا نہ ہوتا تو چلیں میں نکاح کر لیتا، لیکن یہ تو میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ تو بہو ہے، اور اس معاشرے میں منہ بولا بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی ایسے ہی نکاح حرام تھا جیسا کہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ۔ مشرکین کے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں حلال حرام کی تمیز تھی۔ تو اب معاشرے میں تو مشہور ہو جائے گا کہ بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رسم توڑوانی تھی، اور توڑوانی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تھی، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اس طرح کی چیز تو آپ اللہ کے نبی ہی توڑ سکتے ہیں، آپ کے بعد تو کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی عدت مکمل ہو گئی فرمایا زوجناکہا، ہم نے زینب کی شادی آپ سے کرا دی۔
یہ نہیں کہا کہ شادی کر لے، کر دی آسمانوں پہ۔ حضرت زینب کہا کرتی تھی دوسری سوکنوں سے، تمہاری شادیاں تو تمہارے باپ نے، بھائیوں نے، رشتہ داروں نے کرائی ہیں، مجھے فخر ہے کہ میری شادی اللہ نے عرش پہ کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرانے کے بعد آیت نازل فرمائی، آپ نے یہ لکھ کر بھیجی حضرت زینب کے پاس کہ تمہاری شادی مجھ سے اللہ نے کرا دی ہے، بس دنیا میں کوئی نکاح نہیں ہوا، پھر آپ خود تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ بڑا غیرت مند ہے۔ چونکہ حضرت زینب نے اپنی انا اللہ کے حکم پر ختم کر دی تھی کہ جب میرے رب کا حکم ہے تو میں راضی ہوں، اور پھر اللہ نے اس کا انعام کیا دیا کہ ساری امت کی ماں بنا دی، اور پھر ایسا اعزاز عطا فرمایا جو کسی بیوی کو نہیں حاصل تھا۔ اللہ ہر قربانی کا اس سے کئی گنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ چونکہ مشرکین نے وہ شور بچایا کہ آپ نے اپنی بہو سے شادی کر لی، اللہ نے فرمایا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ زید آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے محبت سے اس کو پالا ہے، رکھا ہے، آپ کا بیٹا تھوڑا، آپ کی بہو تو بنتی ہی نہیں ہے، تو لہذا آپ نے شادی بہو سے نہیں کی، یہ تو ایک عام آدمی کی بیوی ہے، اس سے شادی کی۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ سے اس طرح کی رسموں کی اصلاح کروانی ہے۔ ولیکن رسول اللہ، یا اللہ کسی اور سے کروا لینا، یہ میرے لیے اس کو برداشت کرنا معاشرے میں سہنا مشکل ہے۔ فرمایا وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، کسی اور سے کیسے کرائیں گے، آپ ہی سے کروانی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کی مہر ہے، جس پہ لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو غلام محمد قادیانی پہ آپ نے مہر ماری تو نبی بن گئی، تو یہ ابوبکر صدیق پہ کیوں نہیں ماری آپ؟ یہ مہر حضرت عمر پہ کیوں نہیں ماری، جس کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس کے مشروں پر 27 مقامات پہ قرآن اترا ہے؟ یہ عثمان پہ مہر کیوں نہیں ماری؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ پہ کیوں نہیں ماری؟ اسی پہ مارنی تھی جس نے ساری دنیا کے جھوٹ گڑ گڑ کے بولے، ایسا نبی ہوتا؟ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ دیکھیں نماز کا حکم دیا، یہ نہیں فرمایا بہت زیادہ نمازیں پڑھو، روزوں کا یہ نہیں فرمایا بہت زیادہ روزے رکھو، صدقہ خیرات کا بھی فرمایا کہ صدقہ خیرات کرو، لیکن ذکر ایک ایسی نیکی ہے، فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرو، بہت زیادہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ خود ہی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سمجھدار عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہ بیٹھے ہوں پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور لیٹے ہوں بستر پر نیند نہیں آ رہی تو ذکر کریں۔ شیطان نے ہمیں ٹی وی لگا کر دے دیا، مریض آخری وقت ہے اس کو ٹی وی پہ لگا دیا کہ چلے ٹائم آرام سے گزرے گا، وہ بھائی اس کو تلاوت کرنے دو، ذکر و اذکار کرنے دو، اللہ کو یاد کرنے دو۔ اللہ نے ایسی نیکیاں بھی رکھی ہیں جو لیٹے لیٹے بھی کر سکتے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور فرمایا صبح و شام ٹائم فکس کرو اللہ کی تسبیح کے لیے، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو صبح شام کا ٹائم طے کر لینا چاہیے ہمیں کہ اس ٹائم مجھے ذکر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم کوئی نکاح کرو اور رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو پھر فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ، ایسی عورتوں کے لیے کوئی عدت نہیں۔ رخصتی کے بعد اگر طلاق ہو پھر عدت گزار کر دوسری شادی کر سکتی ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو رخصتی سے پہلے ہی اگر طلاق ہو جائے تو پھر کوئی عدت نہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا تذکرہ فرمایا یہ 4 سے زیادہ کی اجازت خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کو ہے، دوسرے کسی مسلمان کو 4 سے زیادہ کی نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ ٹائم کی پابندی کے کوئی پابند نہیں ہے کہ آپ سب بیویوں میں ٹائم برابر کے ساتھ تقسیم کریں، آپ کی مرضی، جس کو ٹائم دے تو دے، جس کو نہ دے کوئی بات نہیں، آپ پہ کوئی لازم نہیں۔ جس کو آپ ٹائم دیں گے وہ خوش بھی ہوگی، راضی بھی ہوگی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ برابر کا ٹائم ساری بیویوں کو دیا۔ شادیوں کا تو بہت سارے سوچتے ہیں، مگر یہ جو احکامات ہیں اس کا بھی ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ عصر سے لے کر مغرب تک آپ سب 9 بیویوں کے گھر میں جاتے، تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر پوچھتے خیر و عافیت، ضرورت کوئی کسی قسم کا، لیکن جو وہ دن گزارنا ہوتا وہ کسی ایک کے پاس گزارتا۔ جب آخری وقت بیمار ہوئے تو بار بار پوچھیں کہ عائشہ کی باری کب آئے گی، تو بیویاں سمجھ گئی، سب نے مل کر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سب باریاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں کہ آپ کی چاہت دلی لگتی ہے کہ عائشہ کے گھر میں بیماری گزارے۔ آپ کسے کہا، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ کو پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر شفٹ کیا گیا، آپ نے بیماری کے سارے دن وہاں گزارے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے فخر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے تو آپ کا سر میری گود میں تھا۔ آخری وقت آپ کی چاہت تھی کہ میں مسواک استعمال کروں، مگر اتنی نکاحت کمزوری تھی کہ چبا نہیں سکتے تھے، میں نے اپنے منہ میں چبا کر نرم کر کے آپ کے ہاتھ میں دی، تو چونکہ اللہ کی ملاقات کا ٹائم تھا، قریب تھا، تو آپ نے مسواک فرمائی اور میری جھوٹی مسواک آپ نے استعمال کی۔ سبحان، یہ وہ فخر اور اعزاز ہے جس کا مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ حق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سلام کا تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم جب آتے ہیں آپ کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود کیسے پڑھیں؟ آج بھی امت پریشان ہے کہ درود کون سا پڑھیں، کیسے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، الفاظ کون سے ہونے چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پورا پڑھ کر فرمایا کہ درود ایسے پڑھا کرو۔ اللہ کا شکر ہے 1400 سال سے پوری امت، تمام فرقے، ہر مسلمان اس پر اتفاق کرتا ہے کہ نماز میں یہی درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ جو مبارک الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں، سب سے اجر و زیادہ ثواب میں یہ درود شریف بہت زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، شاید وہ دنیا کا کچھ انعام حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کے حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی نالائکی اور بیوقوفی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی لعنت بھیجتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگ ہمیشہ لعنت میں رہیں۔ دنیا میں بھلے کسی ملک کا ان کو کارڈ مل جائے، دولت مل جائے، اس کو کیا کریں گے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، تمام مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیں کہ جب گھر سے نکلیں بڑی چادر اپنے جسم پر ڈالیں جو پورے جسم کو کور کرنے والی ہو۔ نماز کے لیے نکلیں یا کسی ضرورت کے لیے نکلیں، کسی بھی ضرورت کے لیے، ایسا نہیں کہ شادی کے لیے نکلیں تو بالکل ہی بیکار اور نامکمل اور ناقص لباس پہن کر نکلیں، نماز کے لیے نکلیں تو بڑی چادر لے کر نکلیں، عمرے کے لیے جائیں تو بڑی چادر اور برقعے میں جائیں، اور ویسے سیر و تفریح کے لیے جائیں تو بڑا ہی بیکار لباس ہو۔ نہیں، گھر سے نکلیں کسی بھی کام کے لیے بڑی چادر اوڑھ کر نکلیں۔ کچھ لوگ مغالطے میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں یہ تو نبی کی بیویوں کے لیے، نبی کی بیٹیوں کے لیے حکم تھا، مولویوں نے سب عورتوں پہ مسلط کر دیا۔ تین الفاظ بولے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین اور ساری مسلمان عورتوں سے کہہ دیں۔ یہ مولویوں نے اس میں کچھ نہیں کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے بھی پردے کا حکم لازم بنایا۔ ہم اگر عمل نہیں کر سکتے تو قرآن مجید کے اس حکم کا انکار نہ کریں، یہ تو کفر ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنا آسان بنا دے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہمیشہ صحیح اور درست بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، تمہاری زبان سے اگر نکلنے والے الفاظ گفتگو ٹھیک ہوگی تمہارے کام خود بخود صحیح ہو جائیں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا۔ یہ یمن کی ایک بستی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوب ان کو روزی عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کہ ہم نے دائیں بائیں شہر کے دونوں جانب بڑے بڑے باغات کا ایک سلسلہ تھا، ہر قسم کے میوے اور پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ بہت بڑا ڈیم انہوں نے بنایا ہوا تھا جو ان سارے باغوں کو سیراب کرتا تھا۔ فرمایا ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کی روزی اور اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے مستی میں آ گئے اور ناشکری شروع کر دی۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، ہم نے ڈیم کا بند توڑا اور ایسا سیلاب بھیجا کہ سارے باغات ختم ہو گئے، اور وہاں جہاں باغات تھے وہاں کانٹا دار جھاڑیاں، بیکار پھیکے قسم کے پھل لگنے لگے، اور لوگ مکانات شہر تباہ ہوا، در بدر ہو گئے، اور کوئی کس ملک میں ہجرت کر کے گیا، کوئی کس ملک میں، چونکہ انہوں نے ایک دعا کی تھی تجارت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سفروں کو بڑا پرامن بنایا اور جگہ جگہ منزلیں جہاں جہاں ٹھہرتے تھے بستیاں بنا دی۔ کہنے لگے یار سفر کا مزہ ہی نہیں آتا، جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں آبادی ہوتی ہے، ہر ضرورت مل جاتی ہے، صحرا کا سفر ہوتا، ہم ڈر ڈر کے سفر کرتے اور دشمنوں کا لوٹنے کا خطرہ ہوتا تو کیا ہی مزہ آتا، اور پھر ہماری بستیاں بہت دور دور ہوتی۔ یہ نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے دیکھیں آرزویں کیسی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہاری دور دور کا انتظام کرتا ہوں، پھر پوری دنیا میں ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ اس بستی کو، شہر کو اللہ نے ویران کر دیا۔ ہم فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، یہ ناشکری کی سزا ملی ہے، ہر ناشکری کرنے والے کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ناشکری کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتے، اور شکر گزاری پر اللہ اور اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ فلما قضینا علیہ الموت، سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کی نگرانی فرما رہے تھے۔ اللہ نے کیا حکومت دی تھی، انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، سب حکومت، جو آرڈر کریں سب حاضر ہو جائے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور تانبے کا ہم نے ان کے لیے چشمہ جاری کر دیا۔ فرمایا کہ
نگرانی کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی. جب وفات ہوئی تو کھڑے نگرانی کر رہے تھے، جنات کام کر رہے ہیں اور یہ سہارا لگا کر، ٹیک لگا کر لاٹھی پر ایسے کھڑے، ایسے کھڑے کھڑے روح پرواز کر گئی. 6 مہینے گزر گئے ایسے ہی کھڑے. جنات نے سمجھا کہ حضرت زندہ ہے. فرمایا کہ تأکل من سعدہ، دیمک لگی لاٹھی کو، اس نے چاٹ چاٹ کے جب لاٹھی بالکل ختم کر دی تو 6 مہینے کے بعد وہ جب لاٹھی ٹوٹی ہے تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام گر گئے. اب جنات نے سمجھا کہ حضرت تو فوت ہو گئے. فرمایا کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر جنات کو یہ علم 6 مہینے پہلے ہوتا اتنی سخت محنت میں وہ کبھی نہ لگے رہتے، بھاگ جاتے. یہ بات اللہ نے سمجھائی کہ اپنا نظریہ اور عقیدہ ٹھیک کرو. اللہ کے علاوہ نہ کوئی انسان غیب جانتا ہے، نہ جنات غیب جانتے ہیں. اور مرنے کے بعد پھر انسان میں کوئی طاقت نہیں رہتی. عزیر علیہ السلام 100 سال زمین پر ایسے ہی زمین پر لیٹے رہے. انبیاء علیہ السلام کا جسم قیامت تک محفوظ رہے گا، تر و تازہ رہے گا، مگر انبیاء کی روحیں دنیا میں چکر نہیں لگاتی. عزیر علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کتنا ٹائم گزرا؟ کہا 1 دن یا آدھا دن. تو کیا موسم اور دنوں کا راتوں کا آنا جانا اندازہ نہیں ہوا ان کو؟ کچھ نہیں پتا چلا. جب ہی تو فرمایا نا کہ 1 دن گزرا یا آدھا دن گزرا، اللہ نے فرمایا 1 دن آدھا دن نہیں، 100 سال گزر گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا. اور یہاں ہر جمعرات کو تیار ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج قبرستان سے روح تشریف لائیں گے حلوہ کھانے کے لیے، اور مولوی صاحب کو بلا کر فاتحہ دلواتے ہیں کہ ورنہ روحیں ناراض ہو کر جائیں گی. یہ فلسفے بھی انہوں نے بنائے ہیں جو دعائیں کر فاتحہ پڑھتے ہیں کھانوں پہ. اللہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے. فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جن کو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں، مشکلات میں، حاجات میں، روزی کے لیے، اولاد کے لیے، صحت کے لیے جن کو پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں ایک ذرے کے مالک اور اختیار نہیں رکھتے. ما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، کیوں اختیار رکھیں گے؟ یا تو انہوں نے آسمان و زمین میں کوئی جگہ بنائی ہو، اللہ کی مدد کی ہو کائنات کے بنانے میں. فرمایا کوئی ایسا نہیں ہے ان کا، اور نہ کوئی مدد کی ہے، تو پر اللہ کے اختیارات میں کیسے شریک ہوگی؟ اور تم جو سمجھتے ہو کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھڑا لیں گے، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. ان کی تو فرمایا یہ حالت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم جاری کرتے ہیں خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں کہتے ہیں کیا کہا ہمارے رب نے؟ یہ اللہ سے چھڑوائیں گے تمہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کس کو مجال ہے کہ وہ کسی کے لیے لب کھول سکے؟ فرمایا کہ سورہ فاطر کے آخر میں فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ تو صحیح انہوں نے بنایا کیا ہے کہ یہ تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے؟ یہ تو ساری کائنات میری بنائی ہوئی ہے. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا میں نے کوئی پہلے آسمانی کتاب میں کوئی بات اتاری ہے کہ مشکلوں میں ان کو پکارا کرو یہ تمہیں دلوائیں گے یا دیں گے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، فرمایا یہ مشرک جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھتے ہیں اور ساری زندگی شرک میں مبتلا رہتے ہیں. کوئی ایک آیت تو بتاؤ، کوئی ایک حدیث تو بتاؤ کہ ایسے حالات میں ان کو پکارنا چاہیے تو جلدی کام حل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اللہ نے شکوہ کیا جب بھی ہم نے کوئی نبی کسی شہر اور بستی میں بھیجا وہاں کے مالدار طبقے نے مخالفت کی. وہ کہنے لگے ہم تمہاری نہیں مانتے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں، تمہیں ہی نبی بنانا تھا.
اور ہماری اولاد بھی زیادہ ہے اور ہماری اولاد تم سے زیادہ خوشحال ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں مت سناؤ۔ فرمایا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آپ ان سے کہیں یہ مال کا زیادہ ہونا کوئی کمال کی نشانی ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو زیادہ دے دے جس کو تھوڑی دے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی، مکان، دولت زیادہ ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات ہے، یہ تو بڑا امتحان ہے، غربت بھی امتحان ہے، مال و دولت بھی امتحان ہے۔ اللہ دونوں امتحانوں میں سب کو ثابت قدم رکھے اور کامیاب فرمائے۔ صدقہ خیرات کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، فرمایا فما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین، جو بھی تم خرچ کرتے ہو ایک ذرہ بھی، اللہ اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی اچھا عطا فرماتے ہیں، وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ جب بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا جس سے صدقہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، دیکھو تم تنہائی میں بھی بیٹھ کر سوچو کہ تمہارے ساتھی کو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا تم سمجھتے ہو کہ شاید جنون ہے، کیوں اس طرح کے سب کے بالکل مخالفت میں آ کر ایک پیغام سنا رہے ہیں اور اس سے ایک بال برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آپ کی خیرخواہی کا پیغام ہے، سچا پیغام ہے، اس پہ بیٹھ کر سوچو، اکیلے بھی سوچو، آپس میں مل کر بھی سوچو، اس میں کیا خرابی ہے، کیوں نہیں اسے قبول کرتے؟ پچھلی قوموں نے انکار کیا تو تباہ ہوئے، اور تم کیوں اللہ کا غصہ بول لیتے ہو؟ اللہ ہمیں اس پیغام کو صحیح سمجھنے کی، عمل کی، قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کر کی اور پھر اس کے بعد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا۔ جس کی روزی اللہ نے بند کی ہے کوئی نہیں کھول سکتا، جس کو اللہ نے روزی کے دروازے کھول دیے، فراوانی دی ہے، کوئی اس کی روزی اور رزق نہیں بند کر سکتا۔ یہ مخلوق کے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ خود اللہ کے اختیار میں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ، فرمایا لوگو اللہ کے اس انعام کا شکر ادا کرو، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں روزی دے سکے آسمان و زمین میں؟ لا الہ الا ہو، کائنات میں اگر الہ ہے تو ایک اللہ ہے۔ فانا تؤفکون، تم کہاں پھرے جا رہے ہو، کن سے مانگتے ہو؟ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ شیطان کبھی برائی کو، غلط کام کو، بدعت کو، شرک کو اتنا خوبصورت بنا کے بندے کے سامنے پیش کرتا ہے، فرآہ حسنا، بندہ اس کو نیکی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بدعت پہ اتنا بندہ ڈٹ جاتا ہے کہ جتنا سنت پہ بھی نہیں، چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتا دین ہی تو ہے۔ میں نے ایک بندے سے یہ الفاظ سنے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بدعت پر اللہ ہمیں جہنم میں ڈالتا ہے تو ہم راضی ہیں، ڈال دیں۔ کیا مطلب؟ ایسی نیکی ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے کہ جس نیکی کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ نیکی وہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا آپ نے امت کو کرنے کا کہا ہو۔ اگر آپ نے خود وہ نیکی نہیں کی، امت کو بھی نہیں کہا، اللہ کی قسم وہ نیکی نہیں، وہ دھوکہ ہے۔ اسی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدعت فرمایا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، فرمایا ہر ایسا کام بدعت ہے اور گمراہی ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ہر کام سے پہلے آسان سی بات ہے، ہمیں اتنا معلوم کرنا چاہیے کہ اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ اچھا آپ نے نہیں کیا تو آپ نے امت کو کہا ہے کرنے کو، اگر نہیں کہا کیوں کر رہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اتیجا، سوئم، 40واں برسی کبھی آپ نے نہیں کی۔ آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوئے، آپ کے وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے کبھی آپ کے لیے سوم نہیں کیا، 40واں نہیں کیا، برسی نہیں کیا، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ تو زندہ تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، سوئم کیا، 40واں کیا، ان سے زیادہ ہم دین سمجھتے ہیں۔ صدقہ خیرات
خوب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، مگر یہ دنوں کے ساتھ متعین کر کے اس طرح کی تقریبات اور اس طرح کی چیزوں کو بالکل نیکی نہ سمجھیں۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ قرآن مجید ساری زندگی پڑھیں، آپ دعائیں ساری زندگی مانگیں، صدقہ خیرات ساری زندگی کریں، یہ دن گن کر کیوں کہتے ہیں جی آج برسی، آج مجھے دعا کرنی ہے، وہ کل نہیں کر سکتے؟ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا کیا اللہ نے اپنی توحید کو اتنا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دریا چلائے، کھارا اور میٹھا، اور دونوں دریاؤں میں تمہارے لیے تازہ مچھلیاں رکھی جو تمہاری خوراک ہے، اور تمہارے پہننے کے زیورات اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھے ہیں۔ فرمایا کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ جو دن لاتا ہے پھر رات لاتا ہے، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پالنے والا رب۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو مشکلات میں تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہے اس کی بھی مالک نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے یہ اس کی بھی مالک نہیں ہے، تمہیں کیا دیں گے؟ مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کھجور کی گٹھلی کے پردے کی مثال کیوں دی ہے؟ فرمایا یہ جو کھجور کا اوپر والا حصہ ہے کھانے والا، یہ قبر کی طرح ہے، اور بیچ میں جو گٹھلی ہے یہ میت کی طرح ہے، اور جو پردہ اوپر چڑھا ہوا ہے یہ اس کے اوپر کفن کی طرح ہے۔ فرمایا یہ جس سے تم مانگ رہے ہو نا، پکار رہے ہو، یہ اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے، تمہیں اولاد دے گا، تمہیں روزی دے گا، تمہیں صحت دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، سارے انسانوں تم محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ کے سارے کام تمہارے بغیر ہو سکتے، تمہارا کوئی کام اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ، لوگ چل پھر کر دنیا میں کیوں نہیں دیکھتے کہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ تم سے قوت اور طاقت میں بہت آگے تھی۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، کوئی اللہ کو بے بس اور عاجز نہیں کر سکتا، نہ آسمان میں نہ زمین میں، وہ ایسا با اختیار رب ہے۔ انه كان علیما قدیرا، وہ خوب علم بھی رکھتا ہے، خوب قدرت بھی رکھتا ہے۔ فرمایا دیکھو جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ چاہے تو روئے زمین پر کوئی زندہ نہ رہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، مہلت ہے، لیکن وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب وہ طے شدہ وقت آئے گا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو اللہ نوٹ کر رہا ہے کہ یہ کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسے کما رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، رات کیسے گزارتا ہے، دن کیسا گزارتا ہے، یہ سب کا وہ حساب لے گا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔